حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، مسلمان ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے حوالے کرتا ہے کہ جو چاہیں کر گزرے اس کے ساتھ۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی حاجت براری میں لگا ہوا ہو، حاجت روائی میں لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو، کسی الجھن کو، کسی کوفت کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل وہ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور الجھنوں اور کوفتوں میں سے کوئی نہ کوئی کمی کر دے گا اس کے لیے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا یا ستر پوشی کرے گا، سترہ میں دونوں آ جائیں گے، کسی کا کوئی عیب ہے اس پر پردہ ڈالا، کوئی ویسے بغیر لباس کے ہے اس کو لباس عطا کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا قیامت کے دن۔ یہ روایت تو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، پھر یہ کہ باقی تمام کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں، ابی داؤد میں۔ البتہ اس میں امام رزین نے ایک خاص اضافہ کیا ہے رحمہ اللہ، ان کی روایت جو ہے اس میں یہ الفاظ مزید ہیں، وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثَبِّتَ لَهُ حَقَّهُ ثبت اللہ قدمہ علی الصراط یوم تزل الاقدام، جو کوئی کسی بھائی کے ساتھ مظلوم کے ساتھ چلتا ہے، جاتا ہے، وقت صرف کرتا ہے تاکہ اس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے، کوئی مظلوم ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا حق جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جائے، اس کے لیے اس کو مل جائے، اس کے لیے جاتا ہے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے پاس حضور چل وہاں تشریف لے گئے تھے، جب ایک شخص نے مکے میں دہائی دی کہ ابو جہل جو ہے وہ میرا قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس نے مجھ سے فلاں شے خریدی تھی، اب پیسہ نہیں دے رہا ہے، لوگوں نے استحزان حضور کی طرف اشارہ کرے، جاؤ ان کی طرف جاؤ، وہ جائیں گے اگر کہیں گے ابو جہل کے پاس تو ابو جہل جو ہے تمہارا حق ادا کر دے گا۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر محمد گئے یا تو انکار کریں گے تو یہ گویا کہ بد اخلاقی ہو جائے گی، اور اگر جائیں گے تو پھر جو ہوگا تماشا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص گیا ہے، حضور اس کے ساتھ چل پڑے، چلو بدترین دشمن ہے لیکن گئے ہیں حضور، اور جب وہ گھر سے باہر آیا اس کا حق ادا کر دو، اس پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، فوراً گیا اور لا کر اس کی قیمت ادا کر دی۔ وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو ایک اللہ تعالیٰ نے نصرت بالرعب، حضور نے فرمایا اللہ نے میری خاص مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے سے۔ بہرحال اس سے جو ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں جانا پڑے، کسی کے حق کی تلفی ہو رہی تو اس کی تلافی کے لیے، کہیں کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اگر چلنا پڑے، مَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثَبِّتَ لَهُ حَقَّهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ، جو شخص چلا ہے کسی مظلوم کے ساتھ کہ اس کا حق دلوا دے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اس پل صراط پر جسے ہم کہتے ہیں اس الصراط کے اوپر جما دے گا جس دن کے وہاں پہ قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اور جیسا کہ یہ سورہ حدید ہی کے درس میں بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ وہ الصراط جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اوپر ہے، پل ہے جس سے گزر جانے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جن کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، جن کے پاس وہ نور ایمان نہیں ہوگا۔